بہت عرصے کی بات ہے، یونان کے ایک شہر میں ایک بہت خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ کپڑا بننے کے کام میں بڑی ماہر تھی۔ دور دراز سے لوگ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے دیکھنے آیا کرتے تھے۔ وہ رومالوں پر ایسی خوبصورت رنگ برنگی تصویریں گاڑا کرتی کہ لوگ انہیں دیکھ کر اشک اشک کر اٹھتے۔ جیسے ہی کوئی نیا رومال یا نئی چادر تیار ہو جاتی تو لوگ بہت سا روپیہ دے کر اسے خرید کر لے جایا کرتے۔ اس طرح ہوتے ہوتے وہ لڑکی بہت امیر کبیر بن گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مغرور بھی بہت ہو گئی۔ ایک دن ایک عورت نے اس کے گاڑے ہوئے ایک خوبصورت رومال کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہا، اے پیاری لڑکی، تمہارا رومال ایسا نفیس بنا ہوا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تمہیں ہماری ملکہ نے بننا سکھایا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے تو یہ بات اس لڑکی کی تعریف میں کہی تھی، کیونکہ یونان کی ملکہ بھی کڑھائی اور بننے کے کام میں بہت ماہر تھی، لیکن وہ مغرور لڑکی اس بات پر خوش ہونے کے بجائے ناک منہ چڑھاتے ہوئے تکبر سے بولی، واہ بی بی صاحبہ، آپ نے میری کام کی بہت اچھی تعریف کی ہے۔ ملکہ بیچاری بلا مجھے کیا سکھا سکتی ہے؟ ملکہ تو ملکہ، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ایسے خوبصورت بننے کا کام میں مجھ سے زیادہ بڑھ کر اور زیادہ ماہر ہو۔ اس مغرور لڑکی کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے جب اپنی لڑکی کی یہ بات سنی تو وہ دل میں بہت ڈرا کہ اب ملکہ ہم سے بہت خفا ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی عقل کی بات کرو، تمہارا اور ملکہ کا بھلا کیا مقابلہ ہے؟ یہ بات پھر کبھی اپنی زبان پر مت لانا۔ اگر ملکہ نے سن لیا تو وہ بہت سخت ناراض ہوگی اور تمہیں اس گستاخی پر بہت سخت سزا دے گی۔ لیکن اس کی مغرور لڑکی پر باپ کی نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی، کہنے لگی، ابا جان، میں پھر کہتی ہوں کہ ملکہ مجھ جیسا خوبصورت اور نفیس بنائی کڑھائی کا کام نہیں کر سکتی۔ ہاں، مزہ تو تب تھا جب ملکہ خود اس وقت یہاں موجود ہوتی اور ہم دونوں ایک ساتھ بنتے، پھر سچ اور جھوٹ آپ کو معلوم ہو جاتا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک بڑھیا پٹے پرانے کپڑے پہنے ایسا ٹکتے ہوئے ادھر آ نکلی اور اس مغرور لڑکی کے قریب آ کر کہنے لگی، بیٹی، تم نے ہماری ملکہ کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہے جو کہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اگر تم اپنی غلطی مان جاؤ اور عہد کر لو کہ آئندہ پھر کبھی تم ملکہ کے بارے میں ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالو گی تو مجھے یقین ہے کہ ملکہ تمہیں خوشی سے معاف کر دے گی۔ بڑھیا کی یہ بات سن کر وہ مغرور لڑکی آپے سے باہر ہو گئی اور بڑھیا کو جڑ کر کہنے لگی، ارے او بڑھیا، آپت کی بڑھیا، تجھے ان باتوں سے کیا مطلب ہے؟ چل جا، تو اپنا راستہ لے۔ میں پھر کہتی ہوں کہ مجھ جیسا خوبصورت اور نفیس بنائی کا کام ملکہ نہیں کر سکتی۔ اگر ملکہ یہاں خود موجود ہوتی تو… مغرور لڑکی ابھی اپنی بات بھی ختم نہ کر پائی تھی کہ اس بڑھیا نے جٹ اپنے پٹے پرانے کپڑے اتار دیے اور یونان کی ملکہ زرق برق پوشاک پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گھر میں جتنے لوگ موجود تھے سب کے سب خوفزدہ ہو گئے اور ڈر کے مارے کانپنے لگے اور سوچنے لگے کہ دیکھیے اب ملکہ اس مغرور لڑکی کو اس کے غرور کی کیا سزا دیتی ہے۔ مگر مغرور لڑکی کی کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ تکبر سے بولی، ملکہ صاحبہ، میں بہت خوش ہوئی ہوں آپ کو یہاں دیکھ کر کے آپ تشریف لے آئی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ میرے مقابلے میں بننے کی جرات نہ کر سکے گی۔ ملکہ نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، اے بے وقوف لڑکی، میں تجھ سے مقابلہ کرنے ہرگز نہیں ڈرتی، لا مجھے بننے کا سامان دے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد دونوں نے ایک ایک رومال تیار کیا۔ دونوں کے رومال صفائی اور خوبصورتی میں بے مثال تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ ملکہ نے اپنے رومال پر ایک بہت ہی عمدہ اور عبرت ناک تصویر گھڑی تھی، جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے بادشاہوں کے بارے میں برے برے اور توہین آمیز باتیں کہتے ہیں انہیں کیا سزا ملتی ہے۔ ملکہ نے یہ تصویر اس لیے بنائی تھی کہ وہ مغرور لڑکی اس کا اشارہ پا کر اب بھی سمجھ جائے اور اپنی ہٹ درمی سے باز آ جائے۔ ادھر مغرور لڑکی نے اپنے رومال پر جو تصویر گاڑی تھی وہ ملکہ اور اس کی سہیلیوں کے متعلق تھی۔ تصویر میں
اس نے ان کی شکلیں غصے سے بھری ہوئی دکھائی تھی، گویا کہ وہ ہر وقت آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ اس لڑکی نے یہ تصویر ملکہ کو چڑھانے کی غرض سے بنائی تھی۔ یہ تصویر دیکھ کر تو ملکہ غصے سے پاگل ہو گئی اور اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے کہا، اے گستاخ اور بے وقوف لڑکی، یہ سچ ہے کہ تو مجھ سے بہت نفیس اور خوبصورت بننا جانتی ہے، لیکن تو بہت مغرور ہے۔ تو بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتی بلکہ ان کا مذاق اڑاتی ہے، لہٰذا تیرا دنیا میں اس طرح رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے میں تجھے یہ سزا دیتی ہوں کہ تو ہمیشہ بنتی رہے گی۔ یہ کہہ کر ملکہ نے غصے سے اس لڑکی کا رومال پاٹ دیا۔ رومال پٹتے ہی مغرور لڑکی کے سر کے بال جڑ گئے اور اس کا قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہو کے رہ گئی اور وہ مکڑی بن گئی۔ مکڑی بنتے ہی وہ جٹ گھر کے ایک اندھیرے کونے میں بھاگ گئی اور اسی وقت بننا شروع کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ مغرور لڑکی مکڑی بنی ہوئی ہر گھر میں بننے کا کام میں مصروف ہے۔ آپ نے اکثر گھر کے چھتوں میں، باغوں کی جھاڑیوں میں اس کے نازک اور باریک تاروں سے بنے ہوئے جال دیکھے ہوں گے۔